بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین جنگ کے باعث خوراک کا بحران لاکھوں افراد کی موت پر ختم ہوگا، ماہرین۔ روس ایک ایسی منڈی تلاش کر رہا ہے جہاں وہ پابندیوں کے باوجود تیل فروخت کر سکے۔ مسلمان، عیسائی، سکھ اور دیگر اقلیتوں کو ہندوستان میں امتیازی سلوک کا سامنا۔ ترکی اور مصر کے شہروں میں سونامی کا خطرہ۔ لوگ تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، لوگ ایک کے بعد دوسری قبر کھود رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کس حیثیت سے نئے آرمی چیف کی تعریف دے رہا ہے؟ شیخ رشید احمد۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بیان پر کینیڈین ہائی کمشنر کی طلبی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے پیر و مرشد شیخ محمود افندی جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ شہباز شریف کا بڑی صنعتوں پر 10% سپر سپیڈی ٹیکس۔ پاکستانی مارکیٹ سے 100 سے زائد دوائیں غائب ہونے کا خدشہ، فارما کمپنیز۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ غذائی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین جنگ کے باعث سر اٹھانے والا خوراک کا بحران لاکھوں افراد کی موت پر ختم ہوگا۔ زیادہ تر اموات بھوک سے نہیں بلکہ متعدی امراض کی وجہ سے ہوں گی اور عالمی سطح پر صحت کے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ روس کی بحریہ نے یوکرین کی بندرگاہ پر اناج کی ترسیل روک رکھی ہے، جس سے کم آمدنی والے ممالک میں خوراک کی قلت اور قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بھوک سے مرنے والوں کے مقابلے میں ان لوگوں کے مرنے کی تعداد زیادہ ہوگی جن کا متعدی امراض سے مقابلے کا مدافعتی نظام کمزور ہوگا۔ ہمارے خیال میں صحت کے بحران کا آغاز ہو چکا ہے، مگر یہ کسی نئے جرثومے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس خوراک کی کمی ہوگی وہ بیماریوں کا زیادہ شکار ہوں گے۔ متعدی امراض، خوراک کی کمی اور توانائی کے بحران کے مجموعی اثرات کے باعث جن لاکھوں اموات کی ہم بات کر رہے ہیں وہ معمول کی اموات کے علاوہ ہیں۔ دنیا کی حکومتوں کو چاہیے کہ خوراک کے بحران کے اثرات کو کم سے کم رکھنے کے لیے صحت کی سہولتوں پر توجہ دیں، خصوصاً کم آمدنی والے افراد کے لیے۔ ایسے افراد کے صحت کے مسائل کا شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ خصوصاً دیہات کے ہیلتھ سسٹم پر مغربی ممالک روس پر غذائی قلت پیدا کرنے کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ روس اس کو مغرب کی معاشی پابندیوں کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ مغرب اور یوکرین روس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ غذائی اجناس کی برآمد روکنے کے لیے یوکرین پر دباؤ بڑھا رہا ہے، جس سے عالمی سطح پر قحط کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ مغربی پابندیوں کی وجہ سے اجناس کی فراہمی میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ روس نے اپنے تیل اور گیس کی مضبوط صنعت کے لیے نئے گاہک تلاش کیے ہیں جو اسے مغربی ممالک کی جانب سے عائد سخت اقتصادی پابندیوں کے اثرات کم کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ یوکرین پر حملے کے بعد سے سعودی عرب کی جگہ روس چائنا کو تیل فراہم کرنے والا اہم ملک بن چکا ہے۔ روس یوکرین پر حملے کے باعث عالمی منڈی میں تیل اور گیس فروخت نہیں کر سکتا، لہذا روس ایک ایسی منڈی تلاش کر رہا ہے جہاں وہ پابندیوں کے باوجود اپنے تیل اور گیس کی فروخت کر سکے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں روس کا چائنا کو تیل فراہم کرنے میں 55% کا اضافہ ہوا ہے، جو مئی کے مہینے میں ریکارڈ سطح تک پہنچ چکا ہے۔ اس سلسلے میں چینی کمپنیوں کو روس سے کافی رعایت ملی ہے کیونکہ یورپ اور امریکہ کے خریداروں نے یوکرین پر حملے کے بعد روسی تیل اور گیس کو ترک کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہندوستان کا تخریب کاری سے متعلق بیان محض اپنی ریاستی تخریب کاری کو روکنے کی کوشش ہے۔ 200 ملین سے زائد مسلمان، عیسائی، سکھ اور دیگر اقلیتوں کو ہندوستان میں امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ یہ واضح ہے کہ مقبوضہ وادی ہندوستان کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی رہا ہے۔ بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ وادی کی ریاست پر قبضہ کیا ہوا ہے۔
وہاں کے عوام نے اپنے حق خود ارادیت کا استعمال نہیں کیا، حالانکہ حق خود ارادیت دینے کا وعدہ پوری دنیا کے لوگوں نے کیا ہے۔ ہندوستان مسلم اکثریتی ریاست کو ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس تنازع کے باعث آج مقبوضہ وادی میں ایک سنگین انسانی بحران ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ بحیرہ روم کے نزدیک اور اس کے ارد گرد شہروں کو سونامی کے خطرے کا سامنا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اس بات کا 100% یقین ہے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں ان شہروں سے ایک بہت بڑی سمندری لہر ٹکرائے گی۔ سطح سمندر بلند ہونے سے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ بحیرہ اوقیانوس اور بحر ہند کے گرد ممالک اس خطرے سے آگاہ ہیں۔ سمندر کے مسلسل بلند ہونے سے سونامی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے لہروں کو دور تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ مصر میں سکندریہ اور ترکی کے شہر استنبول سمیت 5 شہروں کو خطرے کا سامنا ہے۔ 2004 اور 2011 کی سونامی ہمارے لیے وارننگ تھی، جس میں 2.5 لاکھ کے قریب افراد مارے گئے تھے۔ ہم نے 2004 سے اب تک کافی کام کیا ہے اور اب ہم محفوظ ہیں، لیکن تیاری میں کچھ خلا ہے جسے ہم پر کرنا چاہتے ہیں۔ استنبول، سکندریہ اور بحیرہ روم کے دیگر شہروں میں حکام سونامی کے حوالے سے تیاری کرنے کی پالیسیز بنا رہے ہیں، جس میں انخلا کی ٹیکنیک بھی شامل ہے۔ افغانستان میں آنے والے زلزلے کے بعد امدادی کارروائیوں میں بارش کے باعث مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور حکام نے کہا ہے کہ لوگ ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے ریسکیو کا کام جاری ہے۔ مقامی لوگ ایک کے بعد دوسری قبر کھود رہے ہیں۔ پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع پکتیکا صوبے میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جہاں کم از کم 1000 افراد مارے گئے ہیں۔ لوگ تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ عالمی ایجنسی مدد کے لیے پوری طرح فعال ہے۔ زلزلہ زدہ علاقوں میں طبی امداد کی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں، جبکہ ادویات، خوراک اور کپڑے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد روانہ کر دی ہے۔ ٹینٹ، کمبل اور ادویات پر مشتمل 7 ٹرک سامان کے بھجوائے گئے ہیں۔ انڈیا اور ایران نے بھی افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد بھیجنے کے اعلانات کیے ہیں۔ زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بتدریج سامنے آ رہی ہے، کیونکہ دور دراز پہاڑی علاقوں تک پہنچنا کافی مشکل تھا۔ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ زلزلہ زدہ علاقوں میں پہلے ہی طوفانی بارشوں سے متاثر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پہاڑی چٹانیں اور مٹی کے تودے گرے، جو اب امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں داخل 22 سالہ عروب خان کا کہنا ہے کہ یہ ایک خوفناک صورتحال تھی۔ ہر طرف چیخو پکار تھی، بچے اور میرا خاندان مٹی تلے دب گئے۔ پاکستان نے افغانستان میں اموات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مشکل وقت میں پاکستان پڑوسی ملک کی مدد کرے گا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ کس حیثیت میں نئے آرمی چیف کی تاریخ دے رہا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو سہولت کی پیشکش نواز شریف کی واپسی کے لیے ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ جولائی میں بجلی اور سردیوں میں گیس نہیں ملے گی، IMF کا حکم نامہ نہیں آیا، پیٹرول پر 50 روپے لیوی غریب کو مار دے گی۔ ترکی کی عظیم روحانی شخصیت اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے پیر و مرشد شیخ محمود افندی جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ لاکھوں لوگوں کے داڑھی رکھنے کا سبب، لاکھوں کو مسجد لانے کے محرک ترکی کے لیے 15ویں صدی ہجری کے مجدد نے دنیا فانی کی جانب کوچ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو کچھ علماء نے چھپ چھپ کر اور درختوں کے نیچے دیہات اور گاؤں میں وہاں کے بچوں کو دینی تعلیم دینی شروع کی۔ جب وہاں کے لوگ فوج کو آتے دیکھتے تو فوراً بچے کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے۔ ان طالب علموں میں بچوں میں شیخ محمود افندی بھی شامل تھے۔
شیخ محمود افندی نے 40 سال تک دین کی تدریس کا کام جاری رکھا۔ تقریباً 18 سال تک حضرت آف سندھی کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 18 سال کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے اور شیخ محمود افندی سے فیض یاب ہوتے گئے۔ آج جب اسی مسجد میں اذان ہوتی ہے تو جوک در جوک لوگ نماز کے لیے اس مسجد میں آنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، جو حضرت محمود افندی جیسے علماء کی محنت اور اخلاص کا نتیجہ ہے۔ شہباز شریف نے بڑی صنعتوں پر 10% سپر سپیڈی ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اہم فیصلے کیے ہیں جن کا بنیادی مقصد عوام کو مشکل سے نکالنا ہے۔ معیشت دیوالیہ ہونے جا رہی تھی جس سے ملک اب نکل آئے گا۔ بجٹ میں کیے گئے اعلانات کے مطابق IMF شرائط منظور ہو چکی، یقین ہے کہ مشکل وقت سے نکل آئیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے جان لڑا دوں گا لیکن سبز باغ نہیں دکھاؤں گا۔ امیر لوگ غریبوں کی مدد کریں، ہم دن رات محنت کریں گے اور حج کو لے لیتی کشتی کو پار لگائیں گے۔ بڑی صنعتوں پر 10% سپر سپیڈی ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ان صنعتوں میں سیمنٹ، چینی، تیل، گیس، کھاد، LNG ٹرمینل، ٹیکسٹائل، بینکنگ، آٹو موبائل، سگریٹ، سٹیل، کیمیکل شامل ہیں۔ دوستو، چیزیں سمجھ سے باہر ہیں۔ جب ان پر ٹیکس لگے گا تو کیا یہ لوگوں سے وصول نہیں کریں گے؟ ان پر ٹیکس لگا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ بہرحال شہباز شریف نے ایک اور ٹیکس لگانے کا بتاتے ہوئے کہا کہ جو افراد ایک مہینے میں 1 کروڑ سے زائد کماتے ہیں ان کی آمدن پر 1% ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ ماہانہ 1.5 کروڑ سے زائد پر 2%، 2 کروڑ پر 3%، 2.5 کروڑ سے زائد پر 4% ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ پاکستانی فارما کمپنیوں نے سیل ٹیکس کم نہ ہونے پر مارکیٹ سے 100 دوائیں غائب ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ آل پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن نے وفد اور حکومت کے درمیان پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں مذاکرات کیے ہیں، جہاں حکومت کو آگاہ کیا گیا کہ خام مال پر سیل ٹیکس کم کیا جائے۔ خام مال کی قیمت 2 سے 3 گنا بڑھ چکی ہے۔ 40 دوائیں شارٹ ہو چکی ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو آنے والے دنوں میں 100 کے قریب دواؤں کی قلت ہو جائے گی۔ قیمتیں بڑھانے کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ چیئرمین فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن نے کہا کہ 48 ارب کا فنڈ ہمیں واپس کیا جائے۔ آپ لوگوں نے ہمارے خام مال پر ٹیکس لگا دیا ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا پاکستان آنے سے انکار نواز شریف کے لیے رکاوٹ بن گیا اور ان کے لیے مہنگا پڑ گیا۔ سامراجی اعلامیے کے غلط اندازے نے نون لیگ کی سیاست، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے وقار کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاملے خصوصی کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے، ابھی اصل بجٹ آنا ہے، پھر پتہ لگ جائے گا۔ معیشت وینٹی لیٹرز پر اور سیاسی نظام ICU میں ہے، ملک افواہوں کی زد میں ہے۔ جولائی میں بجلی اور گیس کے بل آئیں گے تو قیامت ڈھائیں گے۔ اوورسیز پاکستانی سے ووٹ چھیننا اور نیب قوانین میں اپنے کیسز کے لیے ترمیم کرنا قومی جرم ہے، جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ انڈیا میں شادی کی تقریبات کی مزاح کا خیز ویڈیو اکثر سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں، جنہیں دیکھ کر صارفین بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ویڈیو بھارت سے شادی کی تقریب کی ایک مرتبہ پھر وائرل ہو رہی ہے، جس میں رخصتی کے وقت دلہن کو خود گاڑی چلا کر سسرال جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دلہا ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ دلہن نے اسٹیئرنگ سنبھالا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں 17 کروڑ 30 لاکھ افراد مٹی دھول کے طوفان کی وجہ سے درمیانے اور اعلیٰ درجے کی ناقص فضائی معیار سے دوچار ہیں۔ پاکستان اس خطے کا دوسرا ملک ہے جہاں آبادی ہوا کے ناقص معیار سے دوچار ہے۔ بھارت میں 50 کروڑ سے زائد، ایران میں 6 کروڑ 20 لاکھ، چائنا میں 4 کروڑ افراد ہوا کے ناقص معیار سے متاثر ہیں۔
تناسب کے لحاظ سے ترکمانستان، پاکستان، ازبکستان اور ایران کی پوری آبادی کا 80% سے زیادہ مٹی اور دھول کے طوفانوں کی وجہ سے درمیانے اور اعلیٰ درجے کے ہوا کے ناقص معیار سے دوچار ہیں۔ پاکستان میں مٹی اور دھول کے طوفانوں کے اثرات کا تخمینہ ہر سال 3,70,00,000 ہے۔ جہاز کے انجنوں کو مٹی یا دھول کے ذرات سے بہت خطرہ ہوتا ہے۔ کھیتوں کے بڑے علاقے ترکمانستان فصلوں کے رقبے کا 71%، پاکستان 49% اور ازبکستان 44% میں دھول جمع ہونے سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمالیہ، ہندو کش رینج اور تبتی سطح پر بہت زیادہ دھول جمع ہوتی ہے جو ایشیا میں 1,30,00,000,000 لوگوں کو میٹھا پانی مہیا کرتا ہے۔ برطانوی اور امریکی سائنسدانوں نے بہت کم فریکوینسی والی بجلی کے معمولی جھٹکوں سے کمر کا شدید درد ختم کرنے میں اتنی غیر معمولی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ جس پر خود انہیں یقین نہیں آ رہا۔ کنگز کالج لندن کے ماہرین کی نگرانی میں یہ تجربات ایسے 20 مریضوں پر کیے گئے جن کی کمر کے نچلے حصے میں پچھلے کئی سالوں سے شدید درد موجود تھا، جو بعض مریضوں میں کمر سے شروع ہو کر کولوں اور ٹانگوں تک پہنچ رہا تھا۔ مستقل دوائیں کھانے اور کمر کی سرجری کروانے کے بعد بھی ان مریضوں کے درد میں کچھ خاص افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ آزمائشوں کے دوران مریضوں کی کمر میں معمولی آپریشن کے بعد ریڑھ کی ہڈی کے قریب 2 چھوٹے چھوٹے برکیرے نصب کر دیے گئے جن میں سے روزانہ تھوڑی دیر تک بہت کم فریکوینسی پر معمولی سی بجلی گزاری گئی۔ بجلی گزارنے پر ریڑھ کی ہڈی میں موجود اعصاب سے درد کے سگنل دماغ تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور یوں ان مریضوں میں کمر کا درد بہت کم ہو گیا۔ تقریباً 2 ماہ تک جاری رہنے والے ان تجربات میں 90% مریضوں کی کمر کا درد اوسطاً 80% کم ہو گیا، جبکہ ان میں سے بھی چند مریضوں کا کہنا تھا کہ انہیں کمر کا درد بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ تجربات کے رزلٹ نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا ہے۔ ریسرچ جرنل سائنس ٹرانسلیشن میڈیسن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے بارے میں دوسرے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ یا تو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے یا پھر کچھ ایسا نیا دریافت کر لیا گیا ہے جو مستقبل میں کمر کے درد کا منفرد اور مؤثر علاج ثابت ہوگا۔ ایسی لڑکیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی مشکل ہے، ان کے والدین تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اس لیے وہ آگے نہیں پڑھ سکتی اور پھر اپنی قسمت کو روتی ہیں، انہیں 19 سالہ کومل کی زندگی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والی کومل کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 19 سالہ کومل نے اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھانے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ انہوں نے اوبر ڈرائیور بن کر خود ہی محنت کر کے پیسے کمانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ کالج کی پڑھائی کر سکیں اور اپنا خرچہ خود ہی اٹھا سکیں۔ کومل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن اس کے والد کی جانب سے اسے اسکول جاری نہ رکھنے کا بتایا گیا کیونکہ وہ اس کی پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان کی جانب سے اسکول جانے سے منع کرنے کے بعد بھی کومل نے ہمت نہ ہاری اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ابھی تو کالج جانا ہے، لائف میں بہت کچھ کرنا ہے۔ پیسے کمانے کی غرض سے کومل اوبر کی ڈرائیور بن گئی۔ ان کی کہانی سامنے آئی تو لوگوں نے کومل کی اس محنت کو سراہنے کا سلسلہ شروع کیا۔ کئی لوگوں نے کومل کو دعاؤں سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید ہمت عطا کرے تاکہ اس کے خواب سچ ہو سکیں۔ کسی نے ان کی پوسٹ کو دیکھ کر ان کا نمبر لینے اور ان کی مدد کرنے کا کہا۔ کومل کی کہانی پاکستان میں حال ہی میں وائرل ہوئی ہے۔ دوستو، کومل کا تعلق دراصل دہلی سے ہے۔ ان کی کہانی ایک خاتون اولیویا ڈیکا سامنے لے کر آئیں۔ انہوں نے گڑگاؤں تک جانا تھا تو انہوں نے اوبر بک کی جس کی ڈرائیور کومل تھی۔ اولیویا نے ہی لوگوں کو اپنی پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ کومل اپنی 12ویں کلاس کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے محنت کر رہی ہے۔ ان کے والد انہیں اسکول سے نکالنا چاہتے تھے لیکن وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کی خواہش مند تھی، اس لیے انہوں نے کالج کا خرچہ اٹھانے کے لیے خود ہی پیسے کمانے کا فیصلہ کیا اور اوبر ڈرائیور بن گئی۔ کومل کی کہانی دوستو لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو یقیناً لوگوں کو ہمت دلانے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ مہیا کرنے کا باعث ضرور بن رہی ہوگی۔
اگر خود پہ یقین ہو اور محنت کرنے کا جذبہ ہو تو انسان اپنے حالات بدلنے اور اپنے خوابوں کو پانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔